طرح میری بہنوں ابو داؤد کی روایت ہے، ایک اور واقعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس وقت وہ داخل ہو رہے تھے اور نبی نے کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن لیا. ان کا ایک پیر مسجد نبوی کے اندر تھا اور دوسرا پیر مسجد نبوی کے چوکھٹ کے باہر تھا. جیسے ہی نبی کے وہ الفاظ انہوں نے سنے فوراً بیٹھ گئے وہیں پر. اور ایک اور روایت میں آتا کہ انہوں نے سوچا کہ وہ دوسرا پیر بھی اندر لینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں یہ دوسرا پیر مسجد نبوی میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. دوسرا پیر تک اندر نہیں لیے، ویسے ہی بیٹھ گئے. اس طرح فرما برداری کی، اطاعت کی. تو نبی نے کہا، بعد میں نبی نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا. تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کس کو کہہ رہے تھے، ہمارے کان میں آپ کی آواز پڑی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی. اس طرح ان کی اطاعت تھی، اس طرح ان کی فرما برداری تھی. کیا آج ہماری اطاعت، آج ہماری فرما برداری اس قدر ہے؟ نہیں ہے. بس آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، آج ہمارے نام مسلمان ہیں، مسلم نام ہے، اس لیے ہم باپ داداؤں کے دور سے جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں. دل میں آیا جب نماز پڑھو، مشکلات آئی جب نماز پڑھو، یا پھر عیدیں مناؤ، روزے رکھ لو، بس کافی ہو گیا. کچھ وقت صدقہ و خیرات کر لو. کیا یہ دین ہے میری بہنوں؟ آج ہم اپنے روزمرہ کے ڈیلی لائف روٹین کے ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس میں کتنا ہم اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو اسلام کے طور طریقے، اسلام کے نبی کے اخلاق، اصول، رولز کیا تھے یہ سکھائے؟ نہیں سکھاتے. بنیادی چیزیں بھی آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہیں. میری بہنوں غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے اور صحابہ کی اطاعت کس طرح سے تھی. نعوذ باللہ ہمارے پاس کتنے بے شمار بہانے ہیں نہیں میری بہنوں عمل کرنے کے لیے. جب عبادت کا وقت آتا اور کوئی کہتے ہیں کہ چلو نماز کے لیے، تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے عبادت کے لیے. ہم بہت بزی ہیں، ہم کاروبار میں بزی ہیں، ہم بچوں کو سنبھالنے میں بزی ہیں، ہم گھر کے کام کاج میں بزی ہیں، ہم دعوتوں میں مصروف ہیں. یہ بہانے، کتنے بہانے ہیں آج ہمارے پاس. آپ کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. استغفر اللہ، آپ کا وقت ہی عبادت کے لیے ہے. اللہ نے اس دنیا میں آپ کو کس لیے بھیجا؟ اللہ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے محض انسان اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میری بہنوں اپنے مقصد کو یاد کریں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے. اللہ کی عبادت کے لیے آئے. تو کیا ہم اس طریقے سے عبادت کر رہے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے؟ ان عبادتوں کی، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو کر کر ہم کیا اللہ کے نزدیک کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا؟ غور کریں میری بہنوں، کیسے کیسے بہانے بنا رہے آج ہم لوگ. اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اتنی پابندیاں ہیں، ہمیشہ پردے میں رہو، جھوٹ نہ کو بولو، غیبت نہ کو کرو، چغلی نہ کو کرو، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، 5 وقت نماز پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ مکمل رمضان کے روزے رہنا، پھر اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنا. کتنے چیزیں ہیں، کتنے رولز ہیں، کتنے کام ہیں. بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا. استغفر اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ کسی ذات کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور نعوذ باللہ کہ اللہ ناانصاف ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دے گا. تو آج ہم دین کو مشکل کیسے سمجھ لیے؟ کیسے سمجھ لیا آج ہم دین کو مشکل، کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے.
مثال کے ذریعے میں آپ تمام کو سمجھانا چاہتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 6th کا سلیبس دیا اور یوم آخرت کے دن 10th کا ایگزام لے گا، ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا رہا تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی، اور نعوذ باللہ اللہ ناانصاف نہیں ہے میری بہنوں۔ کیا اللہ ناانصاف ہے؟ نعوذ باللہ کیا اللہ اپنے وعدے پر قائم نہیں؟ اللہ نے ہمیں وہی دین دیا، وہی دین اسلام دیا، وہی قرآن اور حدیث دی جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم عمل نہیں کر رہے، آج ہمیں مشکل لگ رہا دین پر عمل کرنا۔ استغفر اللہ، ایسے الفاظ مومنوں کے، ایمان والوں کے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ جو الفاظ آج ہم اپنے معاشرے میں سن رہے ہیں یا آج ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں میری بہنوں، اللہ نے فرمایا کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دوں گا، اور آج ہم دین پر عمل کرنا مشکل سمجھ لیے۔ اور اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جنت مسلمانوں کے واسطے نے تو ہر کس کے واسطے بنائے، کچھ گناہ ہو گئے تو اللہ معاف کر دیتا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ بے شک اللہ رحمان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر اللہ رحمان اور غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ جلال بھی ہے، اللہ غصے والا بھی ہے، اللہ غضب کرنے والا بھی ہے، اور اللہ غالب بھی آنے والا ہے، بہت زیادہ سزا دینے والا ہے۔ اس گمان میں آج ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن اس معافی کی امید سے ہم گناہ نہیں کر سکتے نا۔ ہم سوچ رہے جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا اور جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ کتنے بھی گناہ کر لو یا حج اور عمرہ کر لو، کتنے بھی گناہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے اور جنت میں چلے جاؤ۔ کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے میری بہنوں؟ اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اتنی قربانیاں کیوں دیتے؟ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دینے کے باوجود بھی بے شمار ہمارے صحابہ روتے تھے قبر کو دیکھ کر۔ کیوں روتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ اور آج نعوذ باللہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم یہ گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ سزا بھی دینے والا ہے۔ وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ جسے چاہے سزا دے۔ تو کیا ہم اس جہنم کی آگ کو، اس جہنم کے عذاب کو میری بہنوں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم وہ آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ اگر ہمیں معاف نہ کرا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم میں چلے جائیں گے ہم لوگ۔ تو اب بھی وقت ہے میری بہنوں۔ پھر آج ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آج ہمیں دنیا کی چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہے نا، صرف دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔